نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے کہ اگر انسان پاؤں نہ دھونا چاہے اور اس نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہوں تو اس صورت میں ان پر وہ مسح کر سکتا ہے، ان پر مسح کر سکتا ہے۔ اب یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 کے اندر فرمایا ہے یرید اللہ بکم الیسر، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور وہ تنگی کا ارادہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی نے اپنی سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسح علی الخفین، کہ موضوع پر مسح کرنے کی اجازت ہے، للمسافری، مسافر کے لیے، ثلاثۃ ایام ولیالیہا، 3 دن اور 3 راتیں، وللمقیم، اور مقیم کے لیے یوم ولیلۃ، 1 دن اور 1 رات کی اجازت ہے۔ مسافر کون ہوتا ہے؟ مسافر انسان تب بنتا ہے جب اپنے علاقے، اپنے شہر سے وہ سفر کرنے کی نیت سے نکلے اور اس کا ارادہ ہو اور وہ 78 کلومیٹر سفر کرنا چاہے تو اس صورت میں 78 کلومیٹر کے بعد وہ مسافر شمار ہوگا۔ اب موضوع پر مسح تو بالکل جائز ہے، اب اس کے صحیح ہونے کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ موضوع پر مسح کب صحیح ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان وضو کر لے مکمل، اب وضو مکمل کر لینے کے بعد موزے پہن لے گا تو اس صورت میں جب اس نے وضو بھی مکمل کر لیا ہے اور وضو مکمل کرنے کے بعد اس نے موزے پہنے ہیں تو تب اس کا مسح صحیح ہوگا۔ جب وضو ٹوٹے یعنی حدث لاحق ہو، اس سے پہلے موزے مکمل طہارت کے ساتھ پہن چکا ہو، ایک بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موزے کے حوالے سے چند اور مسائل ہیں کہ موزے ایسے ہونے چاہیے جو انسان کے ٹخنوں تک ہوں، جیسے پاؤں ہوتے ہیں نا اس کے ٹخنے ہوتے ہیں، تو موزے ٹخنوں کو ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے۔ اگر موزے ٹخنوں کو ڈھانپے ہوئے نہیں ہیں تب بھی ان پر مسح صحیح نہیں ہوگا۔ اور تیسری اس میں بات یہ ہے کہ پاؤں کی جو چھوٹی 3 انگلیاں ہیں ان سے کم اگر پھٹن بھی ہے تو ان سے کم ہو، اگر اس کے برابر ہے یا اس سے زائد پھٹن ہے تو اس صورت میں موضوع پر مسح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر سلائی کھل جاتی ہے موضوع کی تو اس میں بھی یہی ہے کہ وہ سلائی جو کھلے تو وہ سلائی اتنی نہ کھلی ہو کہ اگر ہم اس کی مجموعی مقدار کو دیکھ لیں تو وہ 3 انگلیوں کے برابر ہو جائے۔ اب ان موزوں کو پہن کر چلنا ممکن ہو، ایسے موزے ہونے چاہیے، اور دونوں موزوں میں سے جو 2 موزے ہیں وہ اتنے موٹے ہوں کہ پنڈلی کے برابر کھڑے رہیں۔ کپڑے کی طرح ایسے ڈھیلے ڈھالے موزے جو پنڈلی کے برابر کھڑے نہ رہ سکیں، اس پر مسح درست نہیں ہے۔ اب مسح کی مقدار کے حوالے سے ایک ہے مسح کی فرض مقدار اور ایک ہے مسح کی مسنون مقدار، دونوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر پاؤں کے اگلے حصے کی پشت پر ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کی بقدر مسح کرنا فرض ہے۔ ایسے 3 انگلیاں ہیں نا چھوٹی، ایسے اتنا مسح کرنا فرض ہے۔ اب مسنون کیا ہے مسح میں؟ لیکن مسح جو ہے نا وہ موضوع کے اوپر سے ہوگا، نیچے سے نہیں ہوگا۔ اور مسنون کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ مسح میں سنت یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں کو اس حال میں چھوڑ دیں کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور پاؤں کی انگلیوں کے کنارے سے پنڈلی کی طرف کھینچ لیں، پوری 4 انگلیوں کو کیا کر لیں؟ کھینچ لیں۔ یہ اس کا مسنون طریقہ ہے اور اس کی مسنون مقدار ہے۔ تو یہ جو وضو کے حوالے سے وضو کے ساتھ مسح ہے۔ اب مسح کی مدت جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مسافر آدمی ہے اس کے لیے اور ہے، مقیم کے لیے کیا ہے؟ اور ہے۔ مقیم جو شخص مسافر نہ ہو تو مقیم کے لیے موضوع کی مسح کی مدت 1 دن اور 1 رات ہے،
اور مسافر کے لیے مسح کی مدت کتنی ہے؟ ابھی بتایا 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ اس مدت کا اعتبار کب کریں گے؟ جب اس کا وضو ٹوٹے، جب اس وقت سے اس کا اعتبار کریں گے جس وقت موزے پہنے ہوں۔ مثال، اس کو مثال سے سمجھ لیں، کسی شخص نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا اور وضو کے ساتھ ہی اس نے کیا کر لیے؟ موزے پہن لیے۔ پھر ظہر کی نماز کے وقت اس کا وضو ٹوٹا ہے، اور اگر یہ شخص مقیم ہے تو اگلے دن فجر نہیں، ظہر کی نماز تک وہ ان موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ اگر کسی مقیم نے ایسے کیا ہو، مسح شروع کیا، ابھی 1 دن اور 1 رات پورا نہیں ہوا تھا، اس نے سفر کا آغاز شروع کر دیا، تو اب یہ شخص 3 دن اور 3 رات تک مسح کرتا رہے گا، کر سکتا ہے۔ اور اگر سفر شروع کرنے سے ہی 1 دن اور 1 رات پورا ہو چکا، تو اس صورت میں چونکہ مدت پوری ہو چکی ہے، لہذا پیر دھو کر دوبارہ موزے پہن لے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسح ٹوٹتا بھی ہے؟ جی ہاں، مسح ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ تو 5 چیزیں کیا کرتی ہیں؟ 5 چیزیں ایسی ہیں جو موضوع پر مسح کو توڑ دیتی ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ چیز جو وضو توڑ دیتی ہے وہ مسح کو بھی توڑ دیتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، موزہ اتارنے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اگر کسی شخص نے کوئی بھی موزہ اتار ڈالا اور اس کا بھی وضو نہیں ٹوٹا تھا تو اسے چاہیے کہ یہ دوسرا موزہ بھی اتار لے اور پاؤں دوبارہ دھو کر دوبارہ موزے پہن لے۔ اب جب بھی وضو ٹوٹے گا تو مقررہ مدت کے پورا ہونے تک مسح کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر موزے کی پنڈلی کی طرف پاؤں کا اکثر حصہ نکل جائے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ مسح کی مدت ختم ہو جائے، مسافر ہے تو 3 دن 3 راتیں مکمل ہوگی، کمپلیٹ ہوگی، تو اس کا کیا ہو گیا؟ مسح ٹوٹ گیا۔ اسی طرح موزے کے اندر کسی پاؤں کے اکثر حصے تک پانی پہنچ جائے تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ مسح ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی ان آسانیوں سے فائدہ اٹھا کر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا